بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی تک میں تفسیر قرآن کے تحت سورہ بقرہ کی 286 آیتوں کا پورا تفسیر اور ترجمہ پیش کر چکا ہوں۔ یہ سب میں انوار القرآن جو علامہ ذیشان جوادی صاحب نے ترجمہ اور تفسیر لکھے ہیں اور تنظیم المکاتب سے وہ چھپ چکی ہے، اسی میں سے میں اردو نہیں جاننے والوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اور میرا یہ سب میٹر یوٹیوب چینل میں اعجاز کاظمی چینل کے نام سے ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ اور اس میں تلاوت کے لیے میں قاری عبدالباسط کی آواز کو لیا ہوں، اور آخر میں چینل کا نام دیا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں، اور اس چینل پہ آپ میرے سب
اب آپ سورہ کہف کے آیات 84 سے 97 کے ترجمے کو سماعت فرمائیے۔ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا اور ہر شے کا ساز و سامان عطا کر دیا، پھر انہوں نے ان وسائل کو استعمال کیا، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک کالی کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا تو ہم نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے ان پر عذاب کرو یا ان کے درمیان حسن سلوک کی روش اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا ہے اس پر بہرحال عذاب کروں گا، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا اور وہ اس سے بدترین سزا دے گا، اور جس نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا ہے اس کے لیے بہترین جزا ہے، اور میں بھی اس سے اپنے امور میں آسانی کے بارے میں کہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے وسائل کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کی منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جس کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی پردہ بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ ہے ذوالقرنین کی داستان، اور ہمیں اس کی مکمل اطلاع ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ذریعے کو استعمال کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو ان کے قریب ایک قوم کو پایا جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کسی طرح کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے اخراجات فراہم کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قرار دیں؟ انہوں نے کہا، جو طاقت مجھے میرے پروردگار نے دی ہے وہ تمہارے وسائل سے بہتر ہے، اب تم لوگ قوت سے میری امداد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں۔ چند لوہے کی سلیاں لے آؤ، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے برابر ڈھیر ہو گیا تو کہا کہ آگ پھونکو، یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو کہا آؤ اب اس پر تانبا پگھلا کر ڈال دیں، جس کے بعد نہ وہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اس میں نقب لگا سکیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 63 سے شروع ہونے والی آیتیں جو ہیں اس میں ذوالقرنین کا ذکر ہے، اور ذوالقرنین کے بارے میں تفسیر میں آپ جوادی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں پہلی بحث یہ ہے کہ یہ کون تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں فرشتہ کہا ہے اور بعض نے اسے ارسطو کے شاگرد سکندر مقدونی کا لقب بتایا ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں بے ربط ہیں، اس لیے کہ واقعہ انسانی دنیا کا ہے اور پھر سکندر بت پرست تھا اور ذوالقرنین ایک مرد مومن تھے۔ ان کا سکندر سے کوئی تعلق نہیں تھا، چاہے وہ سکندر بھی ذوالقرنین رہا ہو۔ دوسری بحث خود ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ ہے۔ بعض حضرات کی نگاہ میں وہ دو سینگ کی وجہ سے ذوالقرنین تھے، اور بعض کی نگاہ میں دو صدیوں کی وجہ سے ذوالقرنین کہے جاتے تھے، اور بعض لوگ مشرق و مغرب کی حکومت کی بنا پر انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بہرحال انہیں اتنی قدرتی اسباب و وسائل تھے، انہیں اتنے قدرتی اسباب و وسائل حاصل تھے کہ انہوں نے مشرق و مغرب کی آخری حدود تک سفر کیا تھا اور مغرب میں دشمنان خدا کو سزا دی
ہے اور پھر مشرق میں وحشی قوم کا جائزہ لیا اور درمیانی علاقے میں قوم کے تحفظ کا انتظام کیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 94 میں یہ جو ذکر ہے، ان لوگوں نے کسی طرح کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تفسیر میں جو ہے جوادی صاحب تحریر فرماتے ہیں، شیخ مراغی کا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج تاتار اور مغل قومیں ہیں جن کی اصل ترک ہے اور ان کا سلسلہ تبت سے بحر منجمد تک پھیلا ہوا ہے، جن میں کا ایک نمونہ چنگیز اور ہلاکو خان تھے، اور سد ذوالقرنین بالا میں بحیون کے پیچھے ہے جسے باب الحدید کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 97 میں یہ جملہ ہے جس کے بعد نہ وہ اس پر چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں نخ لگا سکیں، تو اس کے بارے میں تفسیر صاحبان ایمان اسی طرح اپنی صلاحیتوں کو قوم کے فائدے کے لیے صرف کرتے ہیں اور دشمنان انسانیت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ الفاظ کی تشریح میں سبب، یہ آیت نمبر 84 میں جو ہے، سبب ہر وہ ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے مقصد اور مدعا کو حاصل کر سکے، جیسے علم، ہنر، طاقت، ساز و سامان وغیرہ۔ آیت نمبر 86 میں جو یہ لفظ ہے تقرب فی عین حمیۃ، اس کے بارے میں آتے ہیں حمیہ کالی مٹی، عین حمیہ وہ چشمہ جہاں کالی کیچڑ پائی جاتی ہو۔ آیت نمبر 94 میں جو لفظ ہے نجعل لک خرجا، اس میں آپ خرج و معاوضہ جو کسی کام کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 95 میں ردمہ، جو اس کی تشریح میں آپ بتائے ردم، روک اور بان۔ آیت نمبر 96 میں جو آ رہا ہے لفظ زبر الحدید، اس کے اس میں زبرہ کی جمع یعنی ٹکڑے۔ صدف پہاڑ کے کنارے کو کہتے ہیں یعنی کنگرے۔ آیت نمبر 96 میں آتونی افرغ علیہ خطرہ، تو خطر کے معنی میں بتا رہے ہیں ہم تانبا، لوہا اور پگھلا ہوا سیسا سب کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 97 میں یظہرو ہو، اس میں یظہرو یعنی بلندی تک جانا۔ ذوالقرنین نے اتنی بلند دیوار بنائی کہ یاجوج و ماجوج چڑھ نہ سکے، اور اتنی پختہ بنائی کہ اس میں سوراخ بھی نہ بنا سکے، اور یہ دیوار نہ دیوار چین ہے نہ سد معاب، کہ ان دونوں پر آیات کی خصوصیات منطبق نہیں ہوتی ہیں۔ دراصل یہ دیوار دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان خاص کی دیوار ہے جو آج بھی لوہے کی نظر آتی ہے۔ فائدے میں آپ بتا رہے ہیں، آیات کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر کام کے لیے ایک سبب ہوتا ہے اور اس کا فراہم ہو جانا رحمت پروردگار ہے، اور یہ کہ سورج جیسی عظیم مخلوق کا انجام بھی عروبی ہے، اور ہر انسان کو اس کے عمل کے اعتبار سے نتائج کا ذمہ دار بننا چاہیے۔